تو 4 اعمال قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسے ہیں، اللہ پاک نے بدلہ دینا ہے اعمال کو تول کر، گن کر بدلہ نہیں دیا جائے گا، نیکیوں کا بدلہ تول کر دیا جائے گا۔ کون سی وہ نیکیاں ہوں گی جو قیامت والے دن اس میزان کے اندر بہت وزنی ثابت ہوں گی؟ پہلی وہ نیکی جو اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو، دوسری وہ نیکی جو ایسے وقت میں کی گئی ہو جب لوگ دین کو چھوڑ رہے ہوں، دین سے دوری اختیار کر رہے ہوں، دین بیگانہ بن گیا ہو، دین مسلمان کے گھر میں نظر نہ آ رہا ہو، دین مسلمان کی دکان میں نظر نہ آ رہا ہو، دین مسلمان کی زندگی میں نظر نہ آ رہا ہو۔ ایسے وقت میں جو آدمی ایک ایک سنت پر عمل کرے گا، اس کی قیمت اور اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور تیسری چیز تواضع، اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کے سامنے یہ سمجھنا کہ میں دنیا کا سب سے گیا گزرا آدمی ہوں، اگر میں نہ ہوتا، میری نحوست نہ ہوتی تو شاید دنیا کے اندر فتنے نہ آتے، اگر میں نہ ہوتا تو دنیا کے اندر مصیبتیں نہ آتی۔ یہ ساری مصیبتیں میری وجہ سے ہیں، یہ سارے فتنے میری وجہ سے ہیں، دنیا کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جو آدمی اس قدر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اور تواضع اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ پاک اس کی نیکیوں کا وزن بہت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، مصر کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، بہت سارے بندے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی حضرت دعا کر دیں، اللہ کوئی بارش برسا دیں اور یہ قحط دور ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری فرمانے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بارش جو رکی ہوئی ہے اور یہ جو تم سارے کے سارے قحط کے اندر پھنسے ہوئے ہو، یہ صرف میری نحوست کی وجہ سے ہے۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس شہر سے باہر نکال دو، اگر تم مجھے گھسیٹ کر یہاں سے نکال دو گے تو تمہارے اوپر بارش آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی حضرت ایسی باتیں تو نہ کریں، ہم تو آپ کو بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، آپ کی وجہ سے تھوڑی ایسے ہے، آپ دعا کر دیں۔ کہا نہیں، یہ میری وجہ سے ہے، میں اس شہر کے اندر ہوں اس لیے بارش رکی ہوئی ہے، اس لیے قحط آیا ہوا ہے۔ جب لوگ اس بات پر تیار نہ ہوئے نکالنے پر تو خود ہی اپنی چادر اٹھائی اور ملک مصر کو روتے ہوئے چھوڑ دیا کہ میری نحوست کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش نہیں آ رہی اور تم قحط کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ جب شہر سے باہر نکلے فوراً بارش آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ واقعی یہ ساری نحوست ذوالنون مصری کی تھی، واقعی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بارش رکی ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے نکال دو بارش آ جائے گی، ہم نے نہیں نکالا، وہ خود نکل کر چلے گئے تو اللہ نے بارش بھیج دی۔ اس زمانے میں اللہ والے نے کہا کہ او اللہ کے عقل کے اندھو ایسی بات نہ کہو، اللہ پاک یہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ تمہارے اوپر بارش نہیں آئے گی، اس تمہارے پاس ذوالنون مصری جیسے موجود ہوں پھر بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ تمہارے گناہ اس قدر زیادہ تھے۔ لیکن جب حضرت ذوالنون مصری نے اس قدر اللہ کے سامنے تواضع کو پیش کیا تو اللہ کو ان کی تواضع پر ایسا رحم آیا کہ اللہ پاک نے اپنے فیصلے کو بدل دیا۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے بارش کی، ان کی تواضع کی برکت سے یہ جو اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھا ہے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھا ہے، یہ سمجھنا اس اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا وزن، اس نیکی کا وزن نامہ اعمال کے اندر بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک بیوہ عورت تھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتی تھی، بیوہ ہو گئی، ایک بیٹا تھا، شادی دوبارہ نہیں کی کہ بیٹے کی پرورش میں فرق نہ پڑے۔ اس بیٹے کو بہت محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی محنت سے پالتی رہی، سمجھاتی رہی، لیکن وہ بیٹا بگڑتا چلا گیا، وہ ماں کی نہیں سنتا تھا، ماں کبھی اس کو سمجھاتی، کبھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دعا کے لیے جاتی، کبھی راتوں کو اٹھ کر روتی، لیکن اس بیٹے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا کر تھک گئے اور یہ کہتا تھا اچھا جی ٹھیک ہے کر لیں گے، پھر یہ اٹھ کر پھر وہ غلط سوسائٹی کے اندر اور غلط قسم کی صحبت کے اندر چلا جاتا اور بگڑتا چلا جاتا، یہاں تک کہ یہ جو نوجوان یہ بیمار ہوا اور موت کے قریب پہنچا۔ جب موت کے قریب پہنچا تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ جائیں، میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں چل کر جا سکوں، آپ مجھے اٹھا نہیں سکتی، آپ جائیں اور حضرت حسن بصری کو کہیں کہ وہ میرے پاس آ جائیں اور آ کر مجھے کوئی کلمے کی تلقین کریں، میرے لیے کوئی دعا کر دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ساری زندگی کے تجربہ تھا، واقف تھے کہ یہ اثر تو اس پر ہوتا نہیں ہے،
لہٰذا ماں گئی اور ماں نے جا کر کہا جی آپ تشریف لائیں، کہا جی اس وقت میں نہیں آ سکتا، اور تیرا بیٹا وہ ماننے والا نہیں ہے، وہ ایسے ہی کئی دفعہ میں اس کو سمجھا چکا ہوں، اس نے نہیں ماننا موننا، خام خواہ اپنے خون کو کیوں جلاتی ہو اور کیوں پریشان ہوتی ہو، جاؤ۔ یہ عورت بیچاری روتی ہوئی آئی، جب یہ روتی ہوئی آئی تو اس کے آخری سانس تھے، اور اس بیٹے نے کہا کہ اماں اتنا برا ہو گیا کہ حضرت حسن بصری نے بھی آنے سے انکار کر دیا، اب میری ایک وصیت کو پورا کر لینا، میں چونکہ بہت گناہ گار اور واقعی بہت برا آدمی ہوں، میری روح نکل جائے، اپنا یہ دوپٹہ میرے گلے کے اندر باندھ کر مجھے دفن نہ کرنا، مجھے گھسیٹنا، مجھے گلیوں کے اندر کتے کی طرح گھسیٹنا، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیوں ایسا کر رہی ہو، کہنا اس کی وصیت تھی، یہ کہہ رہا تھا کہ گناہ گار کے ساتھ جو اللہ کا باغی ہو اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس نے یہ وصیت کی تھی، اس پر میں عمل کر رہی ہوں، اور پھر مجھے مسلمانوں کے کسی قبرستان میں دفن نہ کرنا، کہیں میری نحوست کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ کلمات اس نے بڑی تواضع کے ساتھ کیے تھے، اور اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھ کر کہے تھے۔ ابھی یہ اس کی روح نکلی ہی تھی کہ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ اس کی تواضع پر ہم نے اس کو ولایت دی ہے، اور ولایت کی حالت میں اس کے انتقال ہوا ہے، آپ جائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیں اور جا کر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ تو اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے ایک آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، اپنے آپ کو ہر برائی کا ذمہ دار سمجھے، اس کی آنکھوں سے آنسو اس لیے آئیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو شاید یہ ساری انسانیت فتنوں سے بچ جاتی، مصیبتوں سے بچ جاتی۔ یہ اللہ پاک کو ایسا پسند ہے یہ عمل کہ جو آدمی اس عمل کو اختیار کرتا ہے اس کے اعمال کے اندر اللہ وزن کو پیدا فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کی جو دعائیں ہیں بڑی زبردست ہیں، اور اپنی امت کو سکھانے کے لیے وہ دعائیں مانگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک ربی فذللنی، اے اللہ اپنی محبت میرے دل کے اندر پیدا فرما، اور اے اللہ میرے اپنے دل کے اندر کہ میں کچھ نہیں ہوں یہ جذبہ پیدا فرما۔ بدقسمتی سے آج ہماری ساری محنت، ساری کوشش اپنے آپ کو منوانے پر خرچ ہوتی ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آخر مانتے کیوں نہیں ہو مجھے، میں بھی تو کچھ ہوں، میری حیثیت کو تسلیم کرو، میرے مقام کو مانو، اور جو نہیں مانتا ہم اس کو منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ منوانا اور یہ کہنا یہ بہت ناگوار ہوتا ہے۔ چیونٹی کے لگے پر کہنے لگی ہوا میں اڑ کر، میں بھی مثل سلیمان ہوں ہوا میں کئی دن سے۔ یہ جو مقولہ مشہور ہے کہ جب چیونٹی کی موت قریب آتی ہے اس کے پر نکل آتے ہیں، وہ اڑنا شروع کرتی ہے، جب اڑتی ہے تو پرندوں کی غذا بن جاتی ہے، اس کے پر نکلنا تو اس کی موت کی نشانی ہے، لیکن اس کے اندر گھمنڈ ایسا پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتے تھے مجھ میں اور سلیمان میں کیا فرق ہے، سلیمان ہوا میں اڑتے تھے تو کیا ہوا، میں بھی تو ہوا میں اڑتی ہوں۔ لگے چونٹی کے پر کہنے لگی ہوا میں اڑ کر، میں بھی مثل سلیمان ہوں ہوا میں کئی دن سے۔ ہماری سب کی یہ حالت ہے کہ ہم اس چونٹی کی طرح اپنی موت کی طرف حالانکہ جا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو منوانا، اپنے آپ کو ثابت کرنا، دوسروں کے منہ سے کہلوانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد بن کر رہ گیا۔ اللہ پاک اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ تو تیسرا عمل، پہلی چیز اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا نامہ اعمال کے اندر وہ اعمال کے وزن کو بڑھا دے گا۔ دوسرا، ایسے وقت میں جو عمل کیا جائے گا جب امت کے اندر بگاڑ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں بہت وزنی ہوگا اور نامہ اعمال کے اندر اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور تیسرا، وہ عمل ایسے وقت کے اندر عمل کیا جائے، ایسے جذبے کے ساتھ عمل کیا جائے کہ اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھنا۔ اور چوتھی چیز، رسول پاک علیہ الصلاۃ نے فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن۔ قیامت والے دن جب نامہ اعمال کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، سب سے وزنی چیز ایک مسلمان کی کون سی ہوگی؟ اس کے اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، اس کا بڑا وزن ہوگا۔ بہترین اخلاق کی وجہ سے دین پھیلا ہے، بہترین اخلاق کی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ نے بہترین اخلاق امت کو سکھائے، ان بہترین اخلاق کی وجہ سے ہندہ مسلمان ہوئی ہے۔
ورنہ بڑے اس نے غزوات دیکھ لیے تھے اور مسلمانوں کی مدد کے بہت سارے واقعات اس کے سامنے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں اس کے سامنے تھیں، لیکن کسی چیز پر اثر نہیں ہوا۔ اور احد کے اندر یہی ہندہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا ہے اور ناک اور کان کو کاٹا ہے، اتنی سنگ دل عورت۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور تو اخلاق کو دیکھا مسلمانوں کے، تو یہ مسلمان ہوئی۔ حضرت حویطب ابن عبد العزہ ایک صحابی ہیں، یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ بدر کے اندر جب ہم مسلمانوں کے خلاف گئے ہیں، بدر کے میدان میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے، مسلمان نہیں تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا ہے۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن میں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ فرشتے دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں دیکھی ہیں پھر بھی اسلام ان کے دل میں نہیں آیا، آپ کی باتیں سنی ہیں پھر بھی اسلام ان کے دل کے اندر نہیں آیا، صحابہ کی باتیں سنی ہیں پھر بھی اسلام ان کے دل کے اندر نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ سن 7 ہجری میں جب رسول پاک علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو میں اور سہیل ابن عمر، مکے کے سردار تو مکہ چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نے نہیں مسلمانوں سے ملنا، 2 بندے، ہم 2 آدمی، ان میں سے ایک حویطب بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور سہیل ہم 2 مکے میں رہے اور اس نیت سے رہے کہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے مکہ میں، جب 3 دن ہوں گے تو ہم سارے صحابہ کو نکالیں گے، بس اب آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا، نکلو یہاں سے۔ نکالنے کی نیت سے مکہ میں ٹھہرے ہیں حویطب ابن عبد العزہ اور سہیل ابن عمر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب اگلا سال ہوا ہے اور مکہ فتح کے اندر جب ہم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ سارے مجرم سامنے تھے جنہوں نے ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، اور آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس وقت اسلام دل کے اندر آیا ہے، اس وقت دل کے اندر اسلام داخل ہوا ہے۔ وہ بندہ جس کا فرشتوں کو دیکھ کر اسلام کے لیے دل آمادہ نہیں ہوا، وہ بندہ بھی اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ تو قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر بڑا وزن ہوگا مسلمانوں کے اچھے اخلاق کا۔ ضرورت ہے آج ہم سب کو ان چیزوں کی کہ اپنے اعمال کو، اس لیے کہ قیامت والے دن اعمال کا بدلہ تول کر دیا جائے گا، گن کر نہیں دیا جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت والے دن ترازو ہماری جھکا دے نیکیوں کی، تو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا سیکھیں، اس کی عادت ڈالیں، ایسی سنتوں کو اختیار کرنا سیکھیں جس کو لوگ چھوڑ گئے ہوں، اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھنا، اس کی عادت ڈالیں، اخلاق کا مظاہرہ کرنا سیکھیں۔ یہ وہ اعمال صالحہ ہیں جن کو اختیار کریں گے تو قیامت والے دن ترازو جھک جائے گی نیکیوں والی انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے اللہ پاک سورہ ملک کے شروع کے اندر فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قیامت والے دن اللہ پاک نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا عمل کس کا ہے، لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ایک آدمی کے حج کتنے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ جو حج ہے اس میں کوئی جان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس بندے نے کتنی 1000 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ 1 رکعت پڑھی تھی اس میں کوئی وزن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ جو ایک ٹکا اللہ کے راستے میں دیا تھا اس کے اندر وزن ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اعمال کے حسن کو دیکھیں گے، اعمال کے وزن کو دیکھیں گے۔ قیامت والے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، ان کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر اپنے اعمال کو بہترین بنانا، ان کو خوبصورت بنانا، ان کے اندر وزن کو پیدا کرنا، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ ہمیں سرخروئی نصیب فرمائے۔ اس کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔